کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم. سے پہلے بتا دو دوستو اجمیر شریف درگاہ میں شیو مندر ہونے کا دعویٰ کورٹ نے عرضی منظور کی. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پاکستان کے بہت نئے شاعر ہیں, بہت اچھا کہہ رہے ہیں ان دنوں, انہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھے سننا. نئے لوگوں سے کچھ آپ کو روبرو کرواؤں. عمیر نجمی ان کا نام ہے. ان کی غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں اور بدا لیتا ہوں. آپ انہیں سنیے گا, یوٹیوب پہ تلاشیے گا, یا پھر ان کی زیادہ غزلوں سے انشاءاللہ آپ کو جلدی ملاقات کراؤں گا. کہ میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے. غزل ان کی ہے, وہ ترنم میں نہیں پڑھتے ہیں, میں ایسے ہی گنگنا دے رہا ہوں کیونکہ تحت میں آپ بھی سننا نہیں چاہتے, مجھے بھی سنانا نہیں آتا تحت میں. میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, کتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے, کتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے. میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے, کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. اور اب تو کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, اب تو کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, کتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے, کتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے. بہت شکریہ, بہت محبت ہے. ڈاکٹر بشیر بٹ صاحب نے کبھی ایک شعر کہا کہ کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی, نئے لوگ ہوں گے, نئی بات ہوگی, میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا, تمہاری محبت اگر ساتھ ہوگی, چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا, بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی, مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, بہت محبت ہے. جن کے جواب نہیں دے پایا ہوں ان سے انشاءاللہ 2-3 دن بعد یوٹیوب پہ ملتا ہوں اور وہاں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. کچھ اچھے سوال تیار رکھیے. دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. سجدہ سہو کا بیان. نماز میں جتنی چیزیں واجب ہے ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس کے کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر پڑھے. مسئلہ اگر بھولے سے کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی, پھر سے نماز پڑھے. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے, پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں سلام پھیرے اور ختم نماز کرے. اگر کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گئی اور نماز ہو گئی. اگر بھولے سے
2 رکعت کر کے یا 3 سجدہ کرے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: نماز میں الحمد پڑھنا بھول گیا، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر الحمدللہ پڑھی تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی تو پہلی دونوں رکعتوں میں سورت ملاوے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملاوے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پچھلی 2 رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، پہلی رکعت میں سورت ملائی، پچھلی رکعتوں میں بالکل اخیر رکعت میں تحیات پڑھے، وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: سنت اور نفل سب رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ: الحمد پڑھ کے سوچنے لگی کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر بالکل اخیر رکعت میں تحیات اور درود شریف کے بعد صبح کے میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اسی سوچ میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگائی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے، پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتوں پڑھ لی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ مسئلہ: نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑے، جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور رکوع کے دونوں سجدے کرے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنے کے مقابل ہو جائے۔ اگر رکوع اور سجدہ کرنے میں بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کو اشارے سے ادا کرے، سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔ مسئلہ: سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدہ کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے، تکیہ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ: اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑے ہو تو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع و سجدہ کو اشارے سے کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع وجود اشارے سے ادا کرے، دونوں یکساں میں ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا لے، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ زیادہ نیچا کرے، اور اگر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدہ کا اشارہ ذرا زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹنے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ میں قبلہ طرف منہ کر کے لیتے اور دوسرے کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر نماز زیادہ اچھا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔